حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں تاریخ اسلام نے عدل، خوف خدا، تقوی اور امت کی بے مثال فکر کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت کا منصب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ملا، اور جس دن آپ نے یہ ذمہ داری قبول کی اسی دن سے آپ کے دل پر ایک ایسا بوجھ آ گیا جس نے آپ کی راتوں کی نیند چھین لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ خلافت عزت، طاقت یا حکومت کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن اس امانت کے ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ دن میں اگرچہ مضبوط فیصلے کرتے، لشکروں کی قیادت کرتے، قاضی مقرر کرتے اور ریاستی امور چلاتے تھے، مگر رات کے وقت جب مدینہ منورہ کی گلیاں خاموش ہو جاتیں، چراغ مدھم پڑ جاتے اور لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے، تو اس وقت امت محمدیہ کی فکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بستر پر چین سے لیٹنے نہیں دیتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ خاموشی سے اٹھتے، سادہ لباس پہنتے، کسی محافظ یا خادم کو ساتھ لیے بغیر مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے تاکہ اپنی رعایا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ یہ بات دل سے مانتے تھے کہ جو حکمران خود نہیں دیکھتا وہ صرف رپورٹوں کے سہارے کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مدینہ کی فضا خاموش تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ اس گھر میں شاید کوئی بھوکا ہو، اس جھونپڑی میں شاید کوئی بیمار ہو، اس اندھیرے کمرے میں شاید کوئی یتیم آنسو بہا رہا ہو، اور یہ خیال آپ کے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات یاد آ رہی تھیں جن میں فرمایا گیا کہ حکمران اپنی رعایا کا نگہبان ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بارہا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک جانور بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب سے اس کا حساب لے گا، اور یہی جملہ اس رات آپ کے دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ رک گئے، آسمان کی طرف دیکھا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ابھرا، اور اسی لمحے آپ کے مضبوط وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور وہ آنسو جو دن میں کسی کو نظر نہیں آتے تھے رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہنے لگے۔ یہ آنسو اقتدار کے نہیں تھے بلکہ ابدیت کے تھے۔ یہ آنسو اس خوف کے تھے کہ کہیں قیامت کے دن امت محمدیہ کا کوئی بھوکا، کوئی مظلوم، کوئی محروم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نہ کہہ دے کہ اے اللہ، میرے حق میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوتاہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اس خیال سے کانپ اٹھا۔ آپ رضی اللہ عنہ زمین پر بیٹھ گئے، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی اور زبان پر دعا آ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اس خلافت کو کبھی اپنی بڑائی یا فخر کا ذریعہ نہیں بنایا، میں نے اسے تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امانت سمجھا ہے۔ اگر مجھ سے کسی کمزور کے حق میں کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرما، مجھے اپنی عدالت میں رسوا نہ کرنا، مجھے ایسا حکمران بنا کہ میری وجہ سے تیرے کسی بندے پر ظلم نہ ہو۔ اے اللہ، میری نیت کو خالص رکھ، میرے دل کو نرم رکھ، اور مجھے عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سسکیاں مدینہ کی خاموش رات میں گونج رہی تھیں۔ اس وقت کوئی رعایا یہ منظر نہیں دیکھ رہی تھی، کوئی تاریخ لکھنے والا موجود نہیں تھا، مگر آسمان کا رب دیکھ رہا تھا کہ اس کی زمین پر اس کا ایک بندہ امت کے لیے رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو صرف جذبات نہیں تھے، بلکہ یہ آنسو اگلی صبح فیصلوں میں ڈھلنے والے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ حکمران تھے جو رونے کے بعد سو نہیں جاتے تھے، بلکہ رونے کے بعد ذمہ داری کو اور زیادہ سختی سے تھام لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے دن اگر کسی عورت نے فریاد کی تو اس کی آواز خلیفہ تک پہنچی، اگر کسی یتیم نے بھوک کی شکایت کی تو بیت المال کے دروازے کھل گئے، اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوا تو خلیفہ خود قاضی بن کر کھڑا ہو گیا، اور یہی وہ عدل تھا جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو سنہری دور بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل قیادت وہ نہیں جو تخت پر بیٹھ کر حکم جاری کرے، بلکہ اصل قیادت وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے جھک کر اپنی رعایا کے لیے روئے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو شخص جتنا بڑا منصب رکھتا ہے اس پر اتنی ہی بڑی جواب دہی عائد ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی لوگوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ملتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ایک فرد، ایک حکمران اور ایک امت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتی ہے۔ اس رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو آنسو بہائے وہ تاریخ میں اس لیے محفوظ ہو گئے کیونکہ وہ آنسو اقتدار کے نہیں بلکہ امت کے تھے، اور یہی آنسو آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ امت محمدیہ کی اصل طاقت خوف خدا، رحم دلی اور ذمہ داری کے احساس میں پوشیدہ ہے۔